پیپلز پارٹی اور ANP کو جو باہر تھے اب ان کو دیکھیے، پارلیمنٹ میں تو اکٹھے ہیں. میں اگر آپ لوگ بتا یوسف رہی رضا گیلانی صاحب کو نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شہباز صاحب کو نہیں مانیں گے اپوزیشن لیڈر. دیکھیے نہیں، وہ مان رہے ہیں شہباز صاحب کو، ایسا نہیں ہے. PDM کی فرق حکمت عملی ہے اور پارلیمنٹ کی اور بطور لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کی ایک فرق حکمت عملی ہے. دونوں کو آئی تھنک کنفیوز اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے. شہباز صاحب اپنی ذمہ داریوں سے بھی باہر ہیں بطور لیڈر آف دی اپوزیشن. تو PDM کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے اور پیپلز پارٹی اب PDM کا حصہ نہیں ہے اور میرا ہدف بھی نہیں ہے. اس لیے بار بار اگر مجھے کائنڈلی اس سوال میں نہ الجھایا جائے. میڈم مزاحمت کا نظریہ چلے گا یا مفاہمت کا؟ مسلم لیگ نون کا 2 دن سے بڑا بہت اچھا سوال پوچھا. اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ پہ اٹیک کرے. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے، چھین کے لینا پڑتا ہے. یعنی مزاحمت کا جواب مزاحمت سے ہوگا. مزاحمت کا جواب اگر مزاحمت نہیں بھی ہو رہی تو ہم عوام کے حقوق کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں اور ان کے رائٹس کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں. آپ صحافی حضرات پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کو دن دہاڑے گولیاں ماری جا رہی ہیں، آپ کے گھروں پہ گھس کے اٹیک کیا جا رہا ہے. تو عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. پوری دنیا میں ملک بدنام ہو کے رہ گیا. تو اگر اور جو ایک انٹیگریٹی کے ریپوٹیشن کے حامل جو ججز ہیں ان پہ اٹیک ہو رہا ہے، جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جیسے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں. تو ہم تو ان سب کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور یہ لڑنے سے ملے گا. یہ بالکل کمزوری دکھانے سے آپ کو آپ کا حق کبھی نہیں ملے گا. میڈم کل حامد میر صاحب نے بہت سخت سٹانس لیا، صحافت پر حملے بھی ہو رہے ہیں. مسلم لیگ نون سے ہٹ کر صرف مریم نواز کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیے میرے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے جب سچ بولنے کی سزا، سچ لکھنے کی سزا، ٹی وی پہ سچ کہنے کی سزا صحافیوں کو دی جاتی ہے. اور میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور دل کی گہرائیوں سے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ نے اس جبر کے ماحول میں حق کی آواز اٹھائی، سچ بولا. تو آپ لوگ سلام کے مستحق ہیں. اور اس قسم کے ماحول میں جو ہے اس طرح کی آواز اٹھانی کوئی چھوٹی بات نہیں. اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ ہم نے آپ کے لیے مزاحمت کی، ہم نے آپ کے لیے آواز اٹھائی، ہم نے آپ کی جد و جہد لڑی. میں پاکستان کی عوام کی بات کر رہی ہوں. اسی لیے آج سیاست میں بھی اور صحافت میں بھی اور عدالت میں بھی جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کا اثر و رسوخ کم ہوا. وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوئے اور یہ مفاہمت سے نہیں ہوئی. میڈم یہ طے ہے کہ اب آئندہ 2 سال جو ہے وہ دینے ہیں اس عمران حکومت کا کو؟ اگر یہ مطلب آپ نکالتے ہیں کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اپنا دائرہ اختیار سے تجاوز کرتا ہے تو ہم منہ پہ صرف اس لیے زپ لگا دیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہے، تو یہ بات غلط ہے. یہ نہیں ہوگا اب پاکستان. اچھا مریم نواز صاحبہ یہ بتائیے کہ 4 جولائی سے ہم یہ سمجھ لیں کہ نائٹ ٹیسٹ سیریز جلسوں کی صورت میں شروع ہونے جا رہی ہے، جس سے PDM جو ہے وہ مایوس ہے، دوبارہ جلسوں میں جا رہی ہے. مایوسی کے عالم میں تو جلسے نہیں کیے جاتے نا. جو مایوس ہوتے ہیں وہ تو عوام کے پاس جاتے ہی نہیں. جو استعفوں والا آپشن تھا وہ اب نہیں رہا. عوام کے پاس جانا ہر سیاستدان کا، PDM کا حق ہے. ان سے رجوع کرنا، ان کی تکالیف کو سننا، ان کی تکالیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا PDM کا حق ہے. یہ کمزوری نہیں بلکہ مضبوطی کی نشانی.